صاحب ایک بات بتائیں کہ ویسے آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کے صدر نے اس قسم کا کوئی ٹویٹ کیا ہو اور پوری دنیا میں یہ کوہرام برپا ہے اس طرح کے ٹویٹس کے تھرو. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ساخت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا یا پڑا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن پاکستان میں اس طرح کے ٹویٹس کی ایک تاریخ بھی رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر ملک کی مسلح افواج کے سربراہان IMF سے پروگرام حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی ٹویٹس کرتے ہیں یا کوئی دیگر سیاسی رہنما پاکستان کی سلامتی یا انٹرنل میٹر سے متعلق ٹویٹ، سونیا کا کہنے کا مطلب ہے، افتخار صاحب سونیا کا کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی صدر نے یہ ٹویٹ نہیں کیا کہ میں صدر ہوں میری بات نہیں مانی جا رہی. میرا خیال میں آپ یہ کیونکہ اور افتخار صاحب سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بات ایسی بھی نہیں تھی کہ ٹویٹ کے تھرو اور ٹویٹس پہ ٹویٹس آ رہے ہیں کہ اب ایسے وہ کہہ رہے ہیں جی میں یوں کروں گا، وہ کہہ رہے میں، مطلب یہ اندرونی معاملات نمٹ جانے چاہیے تھے. اس میں ٹویٹ کر کے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے کہ ایسے ہونا چاہیے تھا. صدر کا ایک پریس سیکرٹری ہے، ان کے نیچے ان کا پورا ایک عملہ ہے، اور گزرے 5 برسوں میں جتنی بھی ان کی جانب سے اطلاعات آتی رہی ہیں گویا کہ اس کی آفس سے آتی رہی ہیں. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا اس آفس نے بھی صدر کے احکامات کو نہیں مانا اور جو صدر کہنا چاہ رہے تھے میڈیا سے ان کی بات نہیں پہنچائی گئی، پھر ان کو اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا. یہاں پہ افتخار صاحب ایک اور سوال بھی کھڑا ہوتا ہے نا کہ جب یہ بل پیش ہوا پورا پاکستان کا میڈیا بریکنگ نیوز چلا رہا تھا، اس وقت صدر کی کوئی اپوائنٹمنٹ تھی کہیں وہ مصروف تھے جو وہ دیکھ نہیں سکے، اور اس کے 3-4 دن بعد جو پھر وہ آ کے اس کا بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا یہ بل ایکسیپٹ ہو گیا، میرے ساتھ تو فورجری ہو گئی، دھوکہ ہو گیا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میڈیا یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ 24 سے 27 گھنٹے کا وقت ہے اس خبر کے منظر عام پہ آنے کے بعد، اور اس دوران صدر پاکستان کو چاہیے تھا کہ جب ان کے خیال میں اتنے اہم اور حساس نوعیت کے 2 بلز ہیں اور جو خاص طور یہ دیا جا رہا ہے کہ ان کے دستخط سے اپروو ہو چکے ہیں، قانون بن چکے ہیں، تو ان کی طویل خاموشی یقینی طور پہ بڑے سوالات اٹھا رہی ہے. تو میرے خیال میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک بڑا ہی عجیب سا میسج یہ ہے، اور شاید بتایا یہ گیا ہے کہ شاید اس ملک کے اندر ریاست کے اندر کوئی ریاست ہے کہ شاید جو معاملات کو دیکھ رہی ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور اگر صدر پاکستان نے دنیا بھر میں پاکستان کا منفی تاثر پیدا کیا ہے اپنی ٹویٹ کے ذریعے، تو میرا خیال میں ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک لاسٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. ایک جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، جب انہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اتارا گیا تو اس کے بعد وہ عوام میں آ کے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے 3.5 سال مجھے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. تو بھائی آپ 3.5 سال جو ہے اس پوزیشن پہ کیوں بیٹھے تھے؟ آپ ریزائن کر دیتے یا آپ اسی وقت بتاتے؟ ہمیشہ دیر کیوں کر دیتی ہیں؟ اب جیسے یہ خط ہے، یہ اپروو ہو گیا، بریکنگ چل گئی، پوری دنیا میں پتہ لگ گیا، اور پھر آ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سیکرٹری نے دھوکہ دیا ہے مجھے after 3 days. جی بالکل، بس یہ معاملہ فہمی کا شکار جب لوگ ہوتے ہیں نا تو پھر وہ ان کا انجام یہی ہوتا ہے. لیکن اگین میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گا کہ جب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ساؤتھ ایشیا پالیسی اسپیچ دی تھی تو اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ اپنی رائے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، لیکن جب آپ وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، اوول آفس میں ٹیبل کے اس طرف ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی سننا پڑتا ہے. تو دوسرے لوگوں کو سننا ضرور چاہیے، لیکن فیصلے ہمیشہ میرٹ پہ کرنے چاہیے. اور اگر آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں، آپ کلی اختیارات کے ساتھ نہیں بیٹھے، تو میرا خیال میں پھر اس کمپرومائز میں نہیں جانا چاہیے. بہتر یہ کہ کرسیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن پاکستان کی تاریخ بڑی پڑی ہے کہ لوگ ہمیشہ اقتدار سے چمٹے رہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہی ہے کہ پھر وہ جو چمٹا رہنا نصیب بھی نہیں ہوتا، اور بڑے ہی ایک طرح سے یوں کہہ لے کہ کوئی زیادہ بہتر انداز میں پھر وہاں سے رخصت نہیں ہوتے. لیکن بہرحال کیا کریں، پاکستان میں پاور پالیٹکس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے. یہاں پہ جو لوگ بھی سیاست میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا مطلب صرف اقتدار کا حصول ہے اور طاقت کا حصول ہے. تو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے
تو پھر یہی ہوگا کہ جب جی۔ اقتدار میں رہیں گے تو سب کچھ اچھا ہے, جب باہر نکلیں گے تو پھر سب آپ کو برا نظر آتا ہے. جی بالکل. افتخار صاحب یہ بتائیں جو نگراں سیٹ اپ ابھی ہوا ہے یہ, تو یہ بھی آگے کچھ مہنگائی کو روک تو نہیں سکے ہیں. 27.57% جو ہے 27.57 کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کافی زیادہ ہے. اور ڈالر جو ہے وہ 300 پلس کے اوپر پہنچ چکا ہے, 306 پہ چلا گیا ہے, اور کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی آگے کچھ کر نہیں سکے. آگے کیا ہوگا؟ یہ تو کوئی عوام کے منتخب لوگ ہوتے نہیں ہیں, ان پہ کسی قسم کا کوئی عوامی دباؤ تو یہ فیل نہیں کر رہے ہوتے نا, تو یہ تو میرا خیال میں اس انداز میں تو ان کی کوئی کوشش نہیں ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے اگر الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کے بعد اب وزیر اعظم کو کچھ خصوصی اختیارات حاصل ہو گئے کہ کوئی فیصلے بھی کر سکتے ہیں, ورنہ تو نگراں حکومتیں ایک ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے آتی ہیں.